सरकारी स्कूल में बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर आपने अपने बच्चे को क्यों दाखिल कराया? तो सारे ऑफिसर्स के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। जब सरकारी मुलाजमीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालेंगे तो चेक एंड बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। فهم کنه کوم استادان چې په سرکاري سکولونو کې سبق خلکو ته ښیي بچي پرایویټ ته لیږي نو دا ټیک ته چې دا هغو خپله خوښه ده. کم افسران چې خپل بچی پرائیویٹ سکولوں ته لیگی دا غم خپل خوخه. میڈم مجھے پتا چلا ہے کہ بچی کے والد صاحب جو ہے وہ جج ہیں تو اس کا رسپانس کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زو مندن کی امجی د مندن اسسٹنٹ کمشنر محترمه مریم بختاور را سره ولاړه ده جی یو 4 منټ پروګرام سره کوم خپل دا ماشومه چې دا د دلته په یو سرکاري سکول کې داخله کړل. ډیر غټ کار یې کړی دی جی. زه خو حیران یم چې ماته داسې ښکاري چې میډم سره پوهه شوې نه ده کولې نو تپوس ته کوم جی. سب سے پہلے تو میڈم آپ کا شکریہ جو آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ وقت نکال کے یہاں آئے. شکریہ میڈم. یہ بچی آپ نے اسکول میں داخل کرائی؟ جی میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کو میں نے ایڈمیشن کروایا یہاں پر سرکاری جی ہاں. تو میڈم سرکاری اسکول میں بینگ اسسٹنٹ کمشنر آپ نے اپنے بچے کو کیوں داخل کرایا؟ تو سارے آفیسرز کے بچے تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں. میں نے آج چوتھا دن ہے اس کے داخلے کا اور مجھے مکس سا رسپانس آ رہا ہے کافی لوگوں کی طرف سے. کئی لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہے جیسے کہ آپ نے، لیکن کافی لوگوں نے بڑی تنقید بھی کی ہے. اور لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اپنی بچی کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا ہے. تو اس کی وجہ آپ نے مجھ سے پوچھی ہے تو یہ ہے کہ میں نے مندن میں جو جہاں تک میری اپروچ تھی، یعنی کہ نزدیک میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بچی کا داخلہ کرواؤں، تو ان میں جتنے پرائیویٹ اسکول تھے یا گورنمنٹ اسکول تھے تو ان میں سے جو کلاس روم تھا، جو ای سی ای کلاس روم ہے یونیسیف فنڈڈ، وہ بیسٹ کلاس روم مجھے لگا. کیونکہ مجھے یہاں پوسٹنگ میں 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، تو میں نے کافی اسکولز وزٹ کیے ہیں، یہاں پر پرائیویٹ بھی کیے ہیں اور گورنمنٹ کے بھی کیے ہیں. ای سی ای کلاس روم اکثر جگہوں پر جہاں سرکاری اسکول ہیں جہاں پر ای سی ای کلاس روم ہیں مجھے بڑے ہی بھلے محسوس ہوئے. اور میری چونکہ والدہ خود ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں اور میری دادی بھی ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک رہی ہیں، تو میں بڑی نزدیک سے جانتی ہوں جو ٹیچنگ ٹیکنیکس وغیرہ ہیں. تو ای سی ای کلاس روم اتنا ویل ایکوپڈ ہے ماشاءاللہ کہ ہمارے پرائیویٹ اسکول جو یہاں پر ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو کسی صورت بھی ای سی ای کلاس روم ان سے کم نہیں ہے. اور نہ ہی جو ہم لاہور میں یا بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں کلاس روم، ان کے جو فیسلٹیز ہیں بچوں کے لیے سیم ویسی ہی فیسلٹیز یونیسیف نے یہاں پر دی ہیں. تو مجھے بےحد خوشی ہوئی دیکھ کر، اور میں نے تبھی سوچ لیا کہ میرے اسکول کے گھر کے نزدیک جو بھی اسکول ہوگا میں اپنی بچی کا وہیں داخلہ کراؤں گی. ابھی یہ چھوٹی ہے لیکن مجھے ضرورت محسوس ہوئی اس کی کہ کافی ہوشیار ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ایڈمیشن کرواؤں. میں ایس ڈی ای او کے دفتر گئی، فیمیل جو ہیں ان کے بہار علی صاحب کے، تو انہوں نے مجھے اس اسکول کا مشورہ دیا کہ آپ اس اسکول میں بھیجیں. میڈم مجھے پتا چلا ہے کہ بچی کے والد صاحب جو ہے وہ جج ہیں تو اس کا رسپانس کیا تھا؟ بیسکلی آپ نے جو سوال کیا ہے، میں نے ایک بار پہلے بھی اپنے انٹرویو میں یہ بتایا کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھے، کیونکہ انہوں نے بھی سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی. میری جو دادی ہیں وہ وابڈا ہائی اسکول کی پرنسپل تھیں، تو پہلی جماعت جو ہے نرسری جسے کہتے ہیں میں نے بھی ان کے سرکاری اسکول سے ہی حاصل کی تھی، اس کے بعد پرائیویٹ اسکول میں گئی. تو اس لیے ان کی خواہش پر میں نے اس کا داخلہ جو ہے وہ یہاں سرکاری اسکول میں کروایا. اسکول کی جو سرکاری اسکول کی جو مینجمنٹ ہے وہ تو پریشان ہوں گی کیونکہ آپ ہر صبح اس کا ٹائم چیک کریں گے، ساری چیزیں ان کے لیے آپ جائیں گے بینگ اے مدر. وہ تو سمجھیں گے کہ ہر روز اسسٹنٹ کمشنر ہمارے اسکول آتی. جی یہ اصل میں 2 اسکول ساتھ ساتھ ہیں، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھی ساتھ ہی ہے اور پرائمری اسکول بھی ساتھ ہی ہے، اور میں نے ان اسکولس کا کافی بار وزٹ کیا ہے اور ساری ٹیچرز ٹائم پر آتی ہیں. ہاں کچھ اسکولس ایسے ہیں مندن میں جو بہت دور دراز ہیں اور جن کی کمپلینٹس ہیں، میرے بارہا وزٹ کرنے پر بھی تھوڑی بہت امپرومنٹ ہی ہو سکی ہے، زیادہ نہیں، لیکن یہ اسکول سے پہلے ہی مجھے کوئی شکایت نہیں تھی. تو آخری آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں تو جرنلسٹ ہوں، میرا تو خیال ہے میرا جو میسج جائے گا وہ یہ جائے گا کہ اگر ڈی سی صاحب اور سارے اے سی صاحب اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کرائیں تو اسکول کا نظام سٹریم لائن ہو سکے گا، آسانی ہوگی. جی یہی سوچ میرے ہسبینڈ کی بھی ہے ویسے، لیکن میں جو پیغام دینا چاہوں گی وہ یہ ہے، دیکھیں ایجوکیشن از آر پرائم جو کنسرن، لیکن ہم کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے کہ ہماری چوائس ہے کہ ہم پرائمری اسکول اس میں پرائیویٹ میں کروائیں یا گورنمنٹ میں کروائیں. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب سرکاری ملازمین اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں ڈالیں گے تو چیک اینڈ بیلنس آٹومیٹکلی ہو جائے گا.
تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. لیکن آپ سب کو جو مجھے سن رہے ہیں سامعین، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ چاہے آپ پرائیویٹ میں کروائیں چاہے سرکاری میں، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں. اور ایک اور چیز ہے، صرف ٹیچرز کی ذمہ داری نہیں ہے بچوں کو تعلیم دینا، بلکہ پیرنٹس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، بلکہ زیادہ ہوتی، کیونکہ زیادہ ٹائم بچے گھر پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے پیرنٹس لازمی، چاہے سرکاری اسکول ہے، اگر ان کا بھی نظام وہ بہتر اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فیڈ بیک لیا کریں، اسکول جایا کریں، پیرنٹس ٹیچرز میٹنگز میں جایا کریں. جو پی ٹی سی کمیٹیز ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ لوگ ٹیچرز کے اوپر ایک جو ہے وہ اعتماد بھی بنے اور چیک اینڈ بیلنس بھی بنے، اور اسی طرح سے ٹیچرز بھی اپنی ذمہ داری پوری طور پر آسانی سے نبھا سکیں. ٹھیک ہے میڈم، آپ نے اب کا ادھر 1 سال ہو گیا نا، تو پشتو میں اگر پشتون بھائیوں کے لیے آپ کچھ بولنا چاہیں پشتو میں 1-2 لفظ. اصل میں میری پشتو میں سمجھ لیتی ہوں. جب میرے پاس سائلین آتے ہیں تو میں ان کو، جب وہ پوری بات پشتو میں کرتے ہیں تو مجھے ان کا مفہوم ایٹ لیسٹ سمجھ آ جاتا ہے. مجھے ویلکم پشتو میں. بخیر آگلے تاسو جی پروگراموں کا تو میں تو ان کا مشکور بھی ہوں، اور میرے خیال میں وہ یہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے. زویم کا نا کم استادان چے په سرکاري سکولونو کې سبق خلکو ته ښیي بچي پرایویټ ته لیږي، نو دا ټیک ته چې دا هغو خپله خوښه ده. کم افسران چې خپل بچي پرایویټ سکولونو ته لیږي دا هغو هم خپله خوښه ده. خو ما چې دا قصه واورېده نو ما د خپلو ملګرو ته میډم سر ته پته نه لګي، نه به یې پوه شوې، خو پوه شوی یم دا فخر پم کی. نو بس دا یو میسج ورکوم چې دا سکولونه به هله سمیږي که نه چې دا افسران پکې خپل بچي داخل کړي. نو شکریہ ادا کو میم جو آپ نے مجھے وقت دیا. میرے دل سے تو آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، کیونکہ آپ نے جو کام کیا ہے نا یہ انشاءاللہ ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں آپ وہ پہلی آفیسر ہے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا. سو اللہ کرے کہ آپ کی بچی پڑھے اور ان کا مستقبل اللہ روشن رکھے. شکریہ.